الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبتلیہ اما شاکرا و اما کفورا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اس آیت پر پچھلے 2 لیکچر میں دے چکا ہوں، آج بھی اسی کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پچھلا درس میرا یہ تھا کہ شکر ادا کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ شکر کے ارکان میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے آپ پر احسان کیا، جس نے آپ کو نعمت دی، آپ اس نعمت کے وجود کو تسلیم کریں کہ ہاں یہ نعمت ہے، نعمت لے کے بھول نہ جائیں، انکار نہ کر دیں۔ اس کی میں نے کئی مثالیں دی تھیں اور مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج میں شکر ادا کرنے کا جو اگلا اسٹیپ ہے اس پہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ کہ آپ شکر گزار بندوں کی فہرست میں کیسے داخل ہو جائیں، خواہ وہ اللہ کا شکر ہو یا اللہ کی مخلوق کا شکر ہو۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نعمت کے وجود کو ماننے کے بعد اس نعمت کی نسبت اس کی طرف کریں جس نے آپ کو نعمت دی ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں ایک موبائل کی مثال دی تھی کہ آپ کے دوست نے آپ کو ایک بڑا مہنگا موبائل گفٹ کیا اور آپ موبائل لے کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ اگلے دن آپ کی اپنے دوست سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کا فرینڈ آپ سے پوچھتا ہے اور بھائی موبائل کیسا لگا؟ آپ جواب میں کہتے ہیں بھائی کون سے موبائل کی بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جو میں نے آپ کو دیا تھا، میرے پاس تو کوئی موبائل نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے نعمت کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ تو آپ کے دوست کو غصہ آئے گا، وہ کہے گا آپ ناشکر آدمی ہو یار، نعمت لے کے بھول جاتے ہو۔ اب دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے نعمت کے وجود کا اقرار تو کیا لیکن اس نعمت کی نسبت اس کی طرف نہیں کر رہے جس نے آپ کو وہ نعمت دی ہے۔ اسی موبائل کی مثال ہم لے لیتے ہیں۔ آپ کے دوست نے کہا یار میں نے کل آپ کو موبائل دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ آپ نے جیب سے موبائل نکالا، یہ والا؟ کہتے وہ فوراً خوش ہوتے، کہاں ہاں اسی موبائل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں تم نے تھوڑی دیا ہے، یہ تو کل میں نے جا کے مارکیٹ سے خریدا ہے اپنے پیسوں سے۔ یعنی نعمت کے وجود کا اقرار تو کر رہے ہیں لیکن اس نعمت کی نسبت اس کی طرف نہیں کر رہے کہ آپ نے دیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے آپ، بلکہ کہہ رہے ہیں یہ تو میرا کمال ہے یا یہ تو مجھے کسی اور نے دیا ہے۔ تو آپ بتائیے آپ کے دوست کو دوبارہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کمبخت کل تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ میرے پاس موبائل ہے اور آج موبائل جیب سے نکلا اور اقرار کر لیا، تو اب بجائے اس کے کہ یہ کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ اور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، تو بجائے شکریہ ادا کرنے کے نسبت ہی چینج کر دی اور اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیا کہ میں نے جا کے خریدا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ نعمت ملتی ہے، اس کا اول تو اقرار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں تو جو اس نعمت کا ذریعہ اور سبب بنا ہے اس کی طرف نسبت کرنے کے بجائے اپنے کمالات کی طرف نسبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ کی نظر میں بھی ناشکرے اور معاشرے کی نظر میں بھی ناشکرے ہیں، یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ قارون کا اللہ نے واقعہ بیان کیا۔ قارون کو اللہ نے بے پناہ دولت دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں اس میں آخرت کا بھی تو کچھ حصہ نکال کے رکھنا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا کہ تجھے اتنی دولت دی ہے، تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر کے اپنی قوم کے غریبوں کا اور جو بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا تو خیال کر، اپنی دولت میں سے کچھ ان پر بھی خرچ کر۔ جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ تو قارون نے جواب کیا کہا؟ قارون نے نعمت کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ قارون نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس دولت ہی نہیں ہے، اتنی دولت تھی کہ قرآن کہتا ہے اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بھاری جماعت لے کے چلا کرتی تھی۔ سوچئے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں تو خزانوں کے ذخائر کتنے ہوں گے اس کے پاس۔ تو قارون نے دولت کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ قارون نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے،
میں تو غریب ہوں, میں تو قرضوں میں جکڑا ہوا ہوں. اس نے مانا کہ ہے, لیکن اس دولت کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے انکار کر دیا. کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ دولت جو میرے پاس ہے یہ میرے فن کا اور میرے کمالات اور میرے علم اور میرے پاس جو نالج ہے اس نالج کے نتیجے میں مجھے ملی ہے, کوئی اللہ کا کرم نہیں ہے. یعنی صاف لفظوں میں یہ تو نہیں کہا اس نے اللہ کا کرم نہیں ہے, لیکن اس نے کہا یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے. اللہ کو اس قدر غضب آیا, اللہ نے اس کی اس دلیل کا جواب نہیں دیا کہ نہیں بھائی یہ تو میں نے دی ہے, تو نے تھوڑی کمائی ہے, بلکہ اللہ نے دھمکی دیا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ الْقُرُونَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, کہ کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلی بستیوں کو بھی ہلاک کر دیا. کتنی بڑی بڑی بستیاں اللہ نے ہلاک کر دی ہیں اس قسم کے دعووں کی وجہ سے. اس کو ڈر نہیں لگتا ایسی بات کہتے ہوئے؟ تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی اور آپ اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے کمالات سمجھنا شروع کر دیں کہ میں نے کی. بھائی ٹھیک ہے آپ نے کیا ہے, مانتے ہیں, لیکن آپ کہیں اللہ کی توفیق سے کیا ہے. یہ الفاظ اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے کہ آپ ہر کمال کو اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیں. تو والدین کی کوئی نعمت ہے, آپ کو والدین کی طرف نسبت کرنی ہے. ٹیچر کی محنت ہے تو آپ کو ٹیچر کی طرف وہ نسبت کرنی ہے. آپ کے اندر اگر کوئی کمال ہے, کوئی علمی لحاظ سے کمال ہے, تو جس نے آپ کو وہ علم دیا آپ اس کی طرف منسوب کریں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کسی میں کوئی کے پاس کوئی نالج ہو اور وہ نالج لوگوں میں بتا رہا ہو اور لوگ اس کی تعریف کریں اور کہیں بھائی یہ میرا نہیں ہے, تو میرے اساتذہ کا کمال ہے جنہوں نے مجھے علم سکھایا, آج ان کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. کوئی بھی علم ہو, دین کا ہو یا دنیا کا علم ہو, جب لوگ آپ کی تعریف کریں اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں تو آپ اپنی تعریف کرنے کے بجائے اپنے ٹیچروں کی طرف نسبت کریں. بھائی یہ تو انہوں نے مجھے سکھایا ہے, مجھے کیا آتا تھا, میں تو جاہل تھا, یہ تو ان کی محنت ہے, ان کے علم سے, ان کی محنت سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں کہ جنہوں نے نعمت دی اس نعمت کو وہ لوگ ان لوگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, چاہے انسان کی طرف منسوب کریں یا اللہ کی طرف منسوب کریں. حتیٰ کہ آپ سے اگر کوئی نیکی بھی ہوتی ہے, کوئی عبادت بھی ہوتی ہے جو خالصتاً آپ کا عمل ہے, اس کی نسبت بھی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میری طرف کر دو. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں, لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت غریبوں کو کھانا کھلایا, تو آپ کھلایا حالانکہ آپ نے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کہیں میں نے کھلایا ہے, لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نسبت اللہ کی طرف کی جائے. آپ کہیں یار میری کیا اوقات ہے, میری کیا حیثیت ہے, بس اللہ نے توفیق دے دی ہم جیسے نالائقوں کو بھی کچھ نیکی کرنے کی, کچھ جو ہے نا غریبوں کا خیال کرنے کی, کچھ اللہ کی مخلوق پر احسان کرنے کی, تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, بس اللہ نے کان پکڑ کے مجھے سیدھے راستے پہ چلا دیا, کان پکڑ کے مجھ سے یہ کام لے لیا. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کیا کرو, اس سے نعمت اور بڑھتی ہے اور اللہ اچھے کاموں کی آپ کو توفیق عطا کرے گا. اور اگر آپ نے اترانا شروع کر دیا, جیسے آپ دیکھیں نا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, میں اکثر اس میں ایک وہ چٹکلا بھی سناتا ہوں, بڑا دلچسپ ہے. ملا نصیر الدین کے لطیفے تو بڑے مشہور ہیں, ہم بچپن میں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا ایک دفعہ یہ واقعہ تو اس پہ سنایا جاتا ہے احسان فراموشی. ملا نصیر الدین کا ایک واقعہ ہے کہ ایک سیاستدان تقریر کرنے کے لیے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی مجھے جو ہے نا آپ کی اچکن چاہیے تقریر کرنے کے لیے, وہ جو شیروانی ہوتی ہے اور وہ پاجامہ چاہیے اور وہ شیروانی چاہیے. مختصر جلدی سنا رہا ہوں میں. تو ملا نصیر الدین نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے لو, لیکن تقریر میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور جب بھی اسٹیج پہ تم خطاب کرو گے تو انٹروڈکشن میں تمہارا کرواؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, آپ کا احسان ہے, آپ مجھے یہ اتنا خوبصورت لباس پہننے کے لیے ادھار دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب تقریر شروع ہونے سے پہلے ملا نصیر الدین تعارف کرواتے ہیں کہ یہ سیاستدان ہیں, یہ یوں ہیں, یہ یوں ہیں, بڑے زبردست ہیں, آپ ان کو ووٹ دیں, لیکن ان کا جو پاجامہ ہے نا وہ میں نے دیا ان کو. وہ ان کو بڑا غصہ آتا ہے سیاستدان کو, بھائی تم کیا یہ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ یہ پاجامہ میں نے دیا ہے. تو تقریر کے بعد انہوں نے ڈانٹ لگائی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ میں نے دیا ہے. آگے چلے جی, خطاب ہو رہا ہے کہ یہ جی جناب یہ بڑے زبردست سیاستدان ہیں, ملا نصیر الدین صاحب تعارف کروا رہے, تو یہ یوں ہیں, یہ یوں ہیں, لیکن ان کا جو پاجامہ ہے نا وہ انہی کا ہے, وہ میں نے نہیں دیا ان کو. اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ تمہیں کہنے کی بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ میرا پاجامہ ہے, تمہارا پاجامہ ہے, کتنی بے عزتی ہو رہی ہے, لوگوں کے لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے, میں ان کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اور تم پاجامے کا تذکرہ لے کے بیٹھ گئے کہ میرا پاجامہ ہے, تمہارا پاجامہ ہے, یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ کس کا پاجامہ ہے. ملا صاحب نے کہا اچھا معاف کر دیں, آئندہ نہیں بتاؤں گا میں کس کا پاجامہ ہے یہ. اب جب تیسرا جلسہ ہوا
ملا نصیر الدین صاحب نے خطاب کیا کہ بھائی میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں جو یوں ہے یا آپ ان کو ووٹ دیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. رہا ان کا پاجامہ تو وہ میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کس کا پاجامہ ہے. تو وہ جو ہے نا جلسہ ختم ہوا اور انہوں نے وہ اپنا پاجامہ اور اچکن جو ہے نا ملا صاحب کو واپس کی. بولا بھائی آئندہ اللہ کا واسطہ میں آپ سے کوئی چیز نہیں لوں گا. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میری کچھ عادت ہے کچھ چٹکلے سنانے کی جس سے مجھے روکنا بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نعمت کی یہ اس پر میں واقعی اکثر سناتا ہوں احسان کر کے جتلانا بھی نہیں چاہیے. جس پر احسان کیا ہے نا اس کو تو چاہیے کہ وہ نسبت کرے آپ کی طرف کہ انہوں نے دیا ہے, لیکن جس نے احسان کیا وہ نہ لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتا پھرے کہ یہ میں نے کیا ہے, یہ میں نے احسان کیا ہے, یہ پیسے میں نے ان کو دیے, یہ موبائل میں نے ان کو گفٹ کیا ہے, یہ میں نے اس کو پڑھایا ہے, یہ جو کچھ آج بول رہا ہے نا آج اتنی گنتیاں سکھا رہا ہے لوگوں کو یہ میرا کمال ہے میرا کمال ہے. تو جس نے احسان کیا ہے اس پر یہ سوٹ نہیں, اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے. اللہ تو اپنے احسانات اس لیے گنواتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے محبت کریں, اللہ کا تعارف ہو, کیونکہ جو ہے نا اللہ یہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. تو اگر کوئی احسان فراموش ہے اس کو اپنا احسان جتلانا تاکہ وہ احسان فراموشی چھوڑ دے پھر تو جائز ہے. شو مارنے کے لیے احسان جتلانا جائز نہیں. آج جو ہم احسان جتلاتے ہیں نا وہ اکثر شو مارنے کے لیے اور اپنا جو ہے نا وہ تکبر کے لیے اور لوگوں میں اپنی عزت کروانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو احسان کا ایک بڑا درجہ کیا اللہ نے بتایا کہ جس نے نعمت دی ہے اس کی طرف اس نعمت کو منسوب کیا جائے. قارون نے کیا کہا کہ مجھے دولت ملی ہے, اوتیتہ علی علم عندی, میرا کمال ہے یہ. اللہ کو غضب آیا اور اللہ نے قارون کو ان خزانوں سمیت زمین میں دفن کر دیا. یہ بہت بڑا جرم ہے. آج لوگ ہر چیز کو اپنا کمال سمجھ رہے ہیں. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, اللہ شیخیاں بھگارنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. جو شیخیاں بھگارتی ہیں نا میں ہوں, آپ نے دیکھا میں نے کیا کیا, آپ نے دیکھا میں نے یہ کیا, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. تو قارون کی اللہ نے قرآن میں مثال دی, اور بہت ساری مثالیں ہیں. اللہ نے کنجوس لوگوں کی بھی ایک مثال دی ہے قرآن میں. یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے دولت دی اور وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ نہیں کرتے, تو ان لوگوں کو بھی اللہ نے مختالاً فخور کہا ہے قرآن میں کہ یہ شیخیاں بھگارنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں. کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ اگر یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کا فضل سمجھتے تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکتے. پھر یہ جب آپ کو پتا ہے ایک چیز مجھے بھیک میں ملی ہے تو آپ اس کو اپنا کمال تھوڑی سمجھو گے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے والد کے 4 بچے تھے, باپ چاہتا ہے میرے چاروں بچوں پہ خرچ ہو, چاروں بچے خوشحال زندگی گزاریں. باپ نے ایک بیٹے کو بلا کر کروڑوں روپے کا چیک اس کو دے دیا اور اس بیٹے سے کہا کہ دیکھو میں تم پر اعتماد کر کے ساری دولت تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ باقی جو 3 بچے ہیں نا مجھے اطمینان ہے کہ تم ان کا بھی خیال رکھو گے. تو اب میں چاروں میں بانٹنے کے بجائے وہ چھوٹے ہیں نہ سمجھ ہیں ضائع کر دیتے کچھ بھی کر دیتے, تو میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں, یہ ساری دولت کا میں تمہیں تنہا مالک بنا رہا ہوں, یہ چیک ہے یہ رقم ہے یہ پکڑو, اور میں چونکہ دنیا سے جا رہا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ میرے باقی بچوں کا بھی کوئی خیال رکھے, تو یہ ساری دولت میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم میرے باقی بچوں کا بھی تم خیال کرنا. اب آپ نے کیا کیا ہے, جب باقی بہن بھائی آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو دھتکار رہے ہیں, بھگا رہے ہیں, آپ ان کا خیال نہیں کر رہے. جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کا بھی خیال کرو, یہ بھی تمہارے اسی باپ کے بچے ہیں جس نے تمہیں یہ دولت دی ہے, تو آپ جواب میں کہتے ہیں یہ دولت تو میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے, میرا جو ہے نا میرا ارادے سے حاصل ہوئی ہے. تو آپ بتائیں اس باپ کو کتنا غصہ آئے گا, کیونکہ اس کی نظر میں تو سب برابر ہیں, وہ تو اپنے سب بچوں کو ایک جیسا دیکھنا چاہتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ, یہ جتنی بھی مخلوق ہے نا یہ اللہ کا خاندان کی طرح ہے. اللہ چاہتے ہیں سب اچھی زندگی گزاریں. وہ ٹھیک ہے آزمائش ہے, اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا, ایک آزمائش کے لیے تاکہ دولت مندوں کو دولت میں آزمایا جائے, غریبوں کو غربت میں آزمایا جائے, تو آخرت میں یہ فرق ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ نے دولت مندوں کو دولت دی. اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دولت مند بندے میری دوسری عیال کا, میرے خاندان کے دوسرے افراد کا خیال, یعنی خاندان کا مطلب خاندان کی طرح ہیں. جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے یہ بندے جن کو میں نے زیادہ دولت دی ہے, میری دوسری مخلوق کا جن کو میں نے کم دولت دی, ان کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے.
اب یہ بندے جناب اکھڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کیوں خیال رکھوں، یہ تو میرا پیسہ ہے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کنجوس لوگوں کو جو اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتے، اللہ نے ان کنجوسوں کو بھی متکبر قرار دیا ہے، تکبر والا قرار دیا ہے، بڑائی کی، یہ ان کے دل میں اپنی بڑائی ہے۔ جس کو بھیک میں کوئی نعمت ملی ہوتی ہے وہ اتراتا نہیں ہے، اتراتے وہی ہیں جو کسی نعمت کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو جاب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گڑھا کھودتے ہیں، ہم تو بزنس کرتے ہیں، تو ہمیں تو ہماری محنت کی وجہ سے ملی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر محنت کی وجہ سے، ٹھیک ہے محنت کا اس میں دخل ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ اس محنت کی طاقت کس نے دی ہے آپ کو؟ کیا معذور آدمی گڑھا کھود سکتا ہے؟ کیا جس کے پاس دماغ نہ ہو ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے؟ اسکول میں، یونیورسٹیوں میں تو سب داخل ہوتے ہیں، کیا سب پڑھ کے نکل لیتے ہیں کیا؟ ظاہر ہے جس کا دماغ ہوتا ہے، یہ دماغ کس نے دیا؟ یہ آپ نے کیا کسی مارکیٹ سے جا کے خریدا ہے جو اپنی کھوپڑی کے اندر آپ نے یہ دماغ فٹ کر لیا؟ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو آپ پڑھ سکتے تھے کیا؟ یہ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ کانوں میں سننے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ ایک آدمی کسی کو ٹیکسی خرید کے دیتا ہے کہ یار تو غریب آدمی ہے، تو اوبر میں یا کریم میں یہ ٹیکسی چلا لے۔ اب وہ ٹیکسی چلانا شروع کر رہا ہے، اور جب وہ سیٹ جس نے اس کو ٹیکسی خرید کے دی وہ آتا ہے، کہتا ہے یار 5 روپے ادھار مل جائیں گے۔ کہتا ہے کس بات کے 5 روپے؟ کہتے بھائی دیکھو میں نے تمہیں یہ ٹیکسی دی ہے اور تم آج اس سے کما رہے ہو، ہزاروں روپے کما رہے ہو، تو میں تمہیں 5 روپے ادھار مانگ رہا ہوں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے؟ تو آپ جواب میں کہتے ہیں یہ میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں، سارا دن میں اوبر اور کریم لے کے گھومتا ہوں اور میں دہاڑی لگاتا ہوں اپنی، اور میں آپ کو 5 روپے دے دوں؟ تو آپ کہیں گے نا بھائی یہ جو تو ٹیکسی لے کے گھوم رہا ہے یہ میں نے اپنے پیسوں سے خرید کے دی ہے، ورنہ تو بیچارہ بے روزگار پڑا ہوا تھا۔ تو یہ جتنی صلاحیتیں جو ہم محنت میں خرچ کر رہے ہیں، یہ ساری صلاحیتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہیں۔ مرد کو مرد اللہ نے بنایا، عورت کو عورت اللہ نے بنایا، ہمارے بازو اللہ نے پیدا کی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو محنت کی وجہ سے اگر ہم کما بھی رہے ہیں تو یہ محنت کی صلاحیت اور یہ اعضاء اور جوارے یہ سب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہیں، یہ ہم نے کسی مارکیٹ سے جا کے اپنے پیسوں سے نہیں خریدے ہیں یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر صرف اور صرف یہ سب محنت سے مل رہا ہے تو کیا ہر محنت کرنے والے کو مل جاتا ہے کیا؟ اگر محنت پہ رزق کا مدار ہوتا تو مزدور سارے کروڑ پتی ہوتے، اور آفس میں مینیجر کی کرسی پہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے جو مینیجر بنا ہوا ہے جس کی محنت بہت کم ہے، وہ سب سے زیادہ معاشرے کا غریب انسان ہوتا۔ کمپنی میں مینیجر کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، اور ایک بیچارہ جو جھاڑو پوچھے کرنے والا جس کی محنت بھی زیادہ، جس کی عزت بھی زیادہ نہیں ہے، اس کی تنخواہ سب سے کم ہوتی ہے۔ کتنے باصلاحیت لوگ ہیں ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی۔ تو رزق اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ رزق عطا فرماتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ویقبض، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو اللہ نے رزق کی فراوانی عطا کی ہے تو اس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کریں گے، اپنا کمال نہیں سمجھیں گے۔ آپ کو اگر اللہ نے صحت کی نعمت سے نوازا ہے تو آپ اپنے انڈے پراٹھوں کا تذکرہ نہ کیا کریں اس میں کہ میں اتنے انڈے کھا لیتا ہوں، میں اتنے پراٹھے کھا لیتا ہوں، اس لیے میں اتنا طاقتور ہوں۔ آپ کہیں گے بھائی سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اچھی صحت دی۔ اس کے بعد آپ اپنی خوراک کا بھی تذکرہ کریں، آپ اپنے جم جانے کا بھی تذکرہ کریں کہ میں اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے بھائی اللہ کا فضل ہے کہ آج میری صحت اچھی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں جو اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں جس کا آپ 10واں حصہ بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اپنی صحت کو مینٹین نہیں رکھ پاتے، کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بیماریوں میں ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے۔ اور بہت سے ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو صحت کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے، پھر بھی جناب 90 100 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں، بہت اچھی صحت ان کی ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، فرمایا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا کی نعمت بھی اللہ کی طرف سے، صحت کی نعمت بھی اللہ کی طرف سے، دولت کی نعمت بھی اللہ کی طرف سے، سکون اور عافیت کی نعمت بھی اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دل جو ہے نا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جب چاہتا ہے جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ دل میں جو سکون اگر آپ کے ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے،
آج لوگ سکون کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں, وظیفے بتا دو, یہ بتا دو, وہ بتا دو. تو بھئی آپ اسباب اختیار کر سکتے ہو, سکون نہیں لے سکتے آپ. سکون اللہ کے ہاتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دل کو یوں کر کے پھیر دیتے ہیں, بھئی چل تجھے سکون چاہیے تو ایسے کر دیا, اور جب بے سکونی چاہیے تو ایسے کر دیا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکونی ہے, نیند نہیں آ رہی. اور ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے صبح سے لے کے شام تک ٹینشنوں میں مبتلا ہیں, مگر پھر بھی ٹینشن فری زندگی گزار رہے ہیں. جیسے آئل ہوتا ہے نا کولیسٹرول فری, اس میں کولیسٹرول لیول 0, ایسے ہم نے بعض لوگ ایسے دیکھے ہیں ٹینشن فری ہیں وہ. حالانکہ آپ ان کے دیکھیں نہ ان کے پاس روزگار ہے, نہ ان کے کوئی ان کے پاس کوئی ایسی بڑی نعمت ہے, لیکن سکون میں ہے وہ. تو اگر آپ سکون میں ہیں, یہ نعمت بھی اللہ نے آپ کو دی. اگر آپ کی صحت اچھی ہے, یہ نعمت بھی اللہ نے آپ کو دی. اگر آپ کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, جو کہ اکثر لوگوں کے پاس الحمدللہ آج ہے, لوگ اقرار نہیں کرتے. بہت کچھ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, ہم اقرار نہیں کرتے. تو یہ نعمت بھی اللہ کی طرف منسوب, اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اور جب بھی ہم کوئی بات کریں تو ہم کہیں بھائی سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ صرف زبان سے نہ کہے بلکہ دل کے اندر بھی یہ جذبہ ہو. تو شکر کا میں نے آج دوسرا درجہ بیان کیا. پہلا درجہ کیا کہ نعمت کے وجود کا اقرار کرے. دوسرا درجہ جس نے نعمت دی ہے اس کی طرف منسوب کرے. نیک اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنی ہر نعمت اپنے والدین کے کھاتے میں ڈال دے. اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے جو کہے کہ یار آج میرے پاس اگر ایجوکیشن ہے تو یہ میرے والد کا احسان ہے, انہوں نے میری فیسیں بھری, انہوں نے مجھے اسکول پڑھایا اور مجھے ایک گھر دیا. آج جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں. میری ماں اگر مجھے بچپن میں اتنی محبت نہ دیتی, مجھے عزت سے نہ پالتی, تو جو کچھ میں آج ہوں میں یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو اللہ کے بعد میں سب سے پہلے اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہوں. تو ہر محفل میں, ہر مجلس میں اللہ اور خاص طور پر اپنے والدین کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور پھر اپنے ٹیچرز کو نمایاں کرنا چاہیے. بھائی میرے یہ ٹیچرز ہیں جن کی وجہ سے میں یہ کچھ ہوں. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں اور یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور بار بار میں یہ بات کہتا ہوں, جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوگی اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو اب جب اس طرح کے لوگ کم ہو رہے ہیں تو جتنے ہوں گے ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں بڑھ جائے گی. تو اللہ ہمیں اپنے آپ کو ایک ویلیویبل بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں شکر گزاروں کی فہرست میں داخل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.